السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کا تیسرا پارہ اور تیسری سورہ سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ 77 پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ان کے لیے کئی قسم کے عذاب ذکر فرمائے ہیں جو دنیا کی اس حقیر چیز کے لیے، دنیا کی اس حقیر دولت کے لیے، شہرت کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو عروج دینے کے لیے، یہاں تک کہ وہ ایمان کا بھی سودا کر جاتے ہیں۔ ایمان بھی بیچ چوراہے پر نیلام کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ فرمائے بے شک وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بیچ دیتے ہیں، وعدے توحید، اور اپنی قسموں کا سودا کرتے ہیں ثمنا قلیلا، دنیا کے عارضی اغراض اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا ان کی سزائیں گنو، یہ ایسے لوگ ہیں لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بوند پانی بھی نہیں دے گا اگر اسی بدعقیدگی پر، اسی جھوٹی قسموں کی عادت پر
یہ قائم رہے، اسی پر ان کی موت آئی تو اللہ تعالیٰ جنت کی کوئی نعمت ان کو نہیں دے گا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ لطف اور مہربانی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ غیظ و غضب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوالات کرے گا، پوچھے گا، پوچھے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ نظر رحمت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ اللہ نہیں دیکھے گا یعنی رب العالمین محبت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھے گا۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو کتاب التوحید میں لائے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ 7446 ذکر فرماتے ہیں۔ کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا تو یہ اللہ کی طرف کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس کے تحت یہ حدیث اور حدیثیں لائیں کہ قیامت کے دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں یہ حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کے ذیل میں پھر یہ آیت بھی ذکر فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا تو یہ اللہ کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ تو جو ایسے ہوں کہ جو ایمان کے پکے ہوں، جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جو سچے اور ایماندار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ایک مومن گناہگار اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کے گناہوں کی سزا کے بقدر اس کو سزا دے دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے خلاصی دے گا۔ گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ پاک جگہ بھیجے گا، کہاں؟ جنت۔ لیکن ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے دل کو پاک کرنا نہیں چاہا، انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا عمل پاکیزہ نہیں بنانا چاہا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، گناہوں کی سزا میں یہ پڑے رہیں گے جہنم میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب اتنی ساری سزائیں اور اس کے باوجود اللہ فرما رہے کہ دردناک عذاب اور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جس دنیا کی زندگی کو انسان کھیل تماشا سمجھتا ہے، صرف یہ سمجھتا ہے کہ سورج طلوع ہونا، سورج ڈوبنا، مہینوں کا آنا جانا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات آخرت کے لیے بنائی ہے کہ آخرت کی تیاری کی جا سکے۔ تو میرے بھائیوں، جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں ذکر فرماتے ہیں، وہ حدیث نمبر 7446 ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سزائیں تجویز کی ہیں کہ جو ایمان کے سوداگر، جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں اور ایسے افراد گنوائے ہیں اور ایسے گناہوں کی شناخت کرائی ہے کہ اگر ان گناہوں میں مبتلا کوئی شخص ہوگا تو وہ بھی ان سزاؤں کا حقدار ہوگا۔ تو یہ اسی لیے حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ کیوں؟ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ اللہ ہم سے کلام نہیں کرے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ اللہ ہماری طرف دیکھے نہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک نہیں کرے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ہمیں دکھائے نہیں۔ یہ ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی نقصان، پھر اس کی تلافی ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اس کا تدارک کریں، ان گناہوں سے بچیں جو گناہ
اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ پہلا وہ شخص جو اپنی کسی پروڈکٹ کے بارے میں، اپنی کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عصر سے پہلے یا عصر کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز کے وقت جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ وہ سزا سے بچ جائے گا، نہیں۔ عصر کی نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ عصر کی نماز میں رات اور دن دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں اس نماز میں، اور وہ ایک دن ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور عصر کا وقت ایسا وقت ہے جس پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والعصر۔ تو عصر کا لفظ اس لیے ذکر ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد، ورنہ اگر کسی وقت بھی اپنا سامان بیچنے کے لیے وہ قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ وہ کس بات پر قسم کھاتا ہے؟ وہ خریدار کو یہ باور کراتا ہے کہ جتنے پہ تم مجھ سے یہ چیز مانگ رہے ہو، یہ سامان مانگ رہے ہو، اتنے پہ تو مجھے نہیں ملی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر اللہ کا نام سن کر، قسم کا سن کر انسان جو ہے وہ اعتماد کر بیٹھتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی آپ کے سامنے قسم اٹھا رہا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی قسم کا اعتبار کرنے کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کا کردار آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، یہ مکار انسان ہے۔ اگر اسی طرح وہ اس کی قسموں کا اعتبار لوگ کرتے رہیں گے باوجود کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس بری عادت سے وہ کبھی باز نہیں آئے۔ تو گویا ہم اس گناہ میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر خریدار کو چاہیے کہ دکاندار کو، اس کاروباری شخص کو سمجھائے کہ بھئی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو قسم کھانے کا نہیں کہا کہ آپ قسم اٹھائیں، آپ قسم کھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ كَاذِبٌ، یہ جھوٹا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتا ہے ناجائز طور پر۔ اپنے کتنا وہ کما لے گا، فرض کرے وہ 1000 2000 50,000 1,00,000، اللہ تعالیٰ کا نام اس نے اس طرح مس یوز کیا، اللہ کا نام اس نے اس طرح غلط استعمال کیا، اس کو ڈرنا چاہیے۔ کہ قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ساری دولت، حویلیوں، خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ دوسرا وہ شخص فرمایا وَرَجُلٌ حَلَفَ، ایسا شخص جو قسم اٹھاتا ہے، یہاں بھی قسم، جھوٹی قسم، اس لیے کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے یہ جعلی کاغذات بنا دیتے ہیں، جعلی گواہ بنا لیتے، جعلی سٹیمپ، اور ادھر ادھر وہ پیسے دے کر، رشوت دے کر کچھ اداروں کے سٹیمپ بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، سٹیمپ بھی لگوا لیتا ہے، سگنیچر بھی ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ فلاں غریب بندے کی ہے، یہ لوگوں نے خریدی ہے، لیکن وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، ناجائز استعمال، تنازع کی صورت میں، مقدمے کی صورت میں وہ آ کر قسم کھاتے کہ نہیں، اللہ کی قسم یہ میری زمین ہے۔ اللہ اکبر، ارے مرنے کے بعد تم اتنی ساری زمین بھی نہیں لے جا سکو، بلکہ زمین کا 1 انچ بھی تم نہیں لے جا سکتے، چھوٹی سی قبر، اور وہ بھی اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس قبر میں اللہ عذاب سے دوچار کر دے، اس قبر میں اللہ تعالیٰ ہڈیوں کا سربا بنا دے، اس میں عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے،
یہ زمین کے ٹکڑے، یہ جائیداد، یہ کاروبار، یہ سب کچھ رہ جائے گا۔ فرمائے تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو پانی سے روکتا ہے، اس کو اپنی پانی کی ضروریات پوری ہو گئی جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو روکتا ہے کہ لوگ پانی سے محروم ہو جائے، پانی سے محروم ہو جائے، پانی کا سودا کر رہے ہیں۔ اس میں کتنے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ ٹینکرز مافیا دیکھ لے آپ، ہر ٹینکر والے کو میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو اوپر سطح پر ہے کس طرح پانی کا سودا کر رہا ہے، پانی روک رہے ہیں، پانی کی نعمت سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فرمائے گا آج میں تمہیں اپنے فضل سے روک دوں گا، تمہیں محروم کروں گا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں تم نے میرے فضل سے لوگوں کو منع کیا۔ میرا فضل کیا تھا؟ پانی، پانی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث نمبر 2358 میں، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اس میں مزید وضاحت ہے کہ ایسا شخص کہ راستے میں پانی ہے، کوئی نہر ہے، کوئی کنواں ہے، اور وہ کیا کرتے؟ مسافروں کو روکتا ہے۔ جیسے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان کہیں جا رہا ہو تو اس کو پیاس لگ جاتی ہے، کسی جگہ جاتے ہوتے نہیں پہن جاؤ، ارے کیوں روک رہے ہو بھائی؟ لوگوں کو محرم میں یہ سبیلیں یاد آتی ہیں، کہہ رہے یہ سبیل حسین رضی اللہ عنہ، تو ہم سبیل اللہ، اللہ کے نام پر سبیل کیوں نہیں لگاتے جہاں پانی کی ضرورت ہے؟ ایسی مسجد ہے جہاں پانی جو ہے اس کی ضرورت ہے، وہاں پر کولر سسٹم، واٹر کولر سسٹم، اور یہ نہیں کہ لا کے رکھ دے بس، نہیں، اس کے مینٹیننس کا خیال، اس کی دیکھ بھال، اس کے بارے میں چھان بین کہ خراب نہ ہو جائے، چل رہے نہیں چل رہے، مین شاہراہوں پر کولر لگوانا، ٹینکے بنوانا، اس میں پانی سپلائی کرنا۔ تو یہ ان نعمتوں کی طرف، ان کاموں کی طرف، ان نیکیوں کی طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا؟ اب کتنے سارے ایسے دکاندار ہوتے ہیں جو باہر جو انہوں نے کولر رکھا ہوتا ہے، کتنے سارے ایسی فیکٹریاں ہیں جنہوں نے چھوٹا سا وہ نلکا باہر کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے پینے کا ٹھنڈا پانی۔ بھائی آپ ایسے سسٹم کریں کہ وہاں سے لوگ بڑی بڑی گیلیں نہیں بھر سکے، صرف چھوٹی بوتل بھر سکے، پانی پی سکے، بھلے آپ گلاس کو زنجیروں سے باندھ دیں، لیکن ہم پانی کی نعمت کو عام کیوں نہیں کر رہے؟ یاد رکھے کہ پانی کی نعمت جو عام کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دنیا کی نعمتیں عام کر دے گا۔ تو کیا فرمائے کہ پانی کی نعمت سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں پانی نہیں آتا وہ مسلسل پانی کی نعمت سے محروم، اور جہاں آ رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ کتنا اسراف، کتنا اسراف، گاڑیاں دھو رہے ہیں، بائکیں دھو رہے ہیں، فرش دھو رہے ہیں، پانی بہہ رہے ہیں، وال کھلا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو یہ پانی یہ اور لوگوں کو پہنچ سکتا ہے، اور لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر اور لوگ اس پانی سے فائدہ نہ بھی اٹھائے تو کم از کم ہمارا اس پانی کے اسراف کے معاملے میں ہمارا گناہ تو نہیں ہوگا نا، ہم تو گناہ گار نہیں ہوں گے نا۔ پانی بہہ رہا ہے، کوئی خیال نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ابو داود میں 3477، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی، کئی غزوات میں شرکت کی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے سارے مسلمان ان تین چیزوں میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا چیز ہے؟ الکلأ والماء والنار، گھاس پھوس۔ ایک عام جگہ، کسی کی جگہ نہیں ہے، وہاں گھاس پھوس اگ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر ایک کی بکری آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے لیے کوئی کھیت بنایا، باغ بنایا، ٹھیک ہے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ پانی۔
پانی کی نعمت. جہاں پر جہالت ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ دشمنی پر کیا کرتے ہیں؟ دوسرے قوم دوسرے قبیلے والوں کا پانی روک دیتے، پانی روک دیتے، نہر بند کر دیتے. ارے تم کیوں ظالم بن رہے ہو؟ کیوں ظالم بن رہے ہو؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ آگ. یعنی اگر فرض کریں ایسے پتھر جس سے آگ نکلتی ہے وہ عام ہے تو اسے کسی کو نہ روکا جائے. میں نے دیکھا سخت سردیوں میں کراچی میں، سخت سردیوں میں کہ بعض جگہوں پر لوگوں نے جو ہے یعنی ہاتھ جو ہے گرم کرنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی جگہ پر انہوں نے آگ جلائی ہوتی. لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو مطلب گرم کرتے ہیں، ہاتھ گرم کرتے ہیں. تو آگ جو ہے یہ جو تین نعمتیں ہیں، کیا؟ گھاس پھوس، پانی اور آگ. اسی طرح ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے سالن گرم کرنے کی سہولت ہے. یا کوئی ایسی فیکٹری ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر ورکرز کے لیے سالن گرم کرنے کی سہولت موجود ہے، اور وہاں کوئی چودھری بن جائے کہ نہیں تم نہیں آؤ گے یہاں پر. نہیں بھائی، جب جس نے بنایا سب کے لیے بنایا، جس ادارے نے بنایا وہ سب کے لیے بنایا، تو سب کو اس کا حق ہونا چاہیے. تو فرمایا مسلمان ان تین نعمتوں میں برابر کے شریک ہیں. میرے بھائیوں، پانی پلانا، لوگوں کو سیراب کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے اہم ذرائع میں سے اہم ذریعہ ہے. یہ حدیث ہے، حدیث نمبر مسند احمد کی 22,459. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے. جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ میری والدہ فوت ہو گئی. سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ تو بھائی ایصال ثواب ہے لیکن سنت طریقے سے کرو، سنت طریقے سے جو حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم صدقہ کر سکتے ہو. پھر دوسرا سوال کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا، پانی پلانا. انہوں نے پھر کنواں جو ہے کھدوایا اپنے خرچے پر، اور اللہ سے دعا کیا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. یہ لوگ ایصال ثواب کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. یہ تیجا، یہ 40واں، یہ برسی، یہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ کرنا، یہ رسم رواج ہے. اگر واقعی چاہتے ہو کہ ان کو ثواب پہنچے ٹھیک ہے، غریبوں کو کھلاؤ، لیکن اس میں پھر فرق نہیں کرو کہ نہیں یہ گاؤں والا ہے، یہ اپنا ہے، اس نے بھی مجھے دعوت دی تھی. غریب لوگوں کو جو اپنے گاؤں والے نہ پرائے ہیں ان کو دھتکارا جاتا ہے، ان کو مسترد کیا جاتا ہے، ان کو مدعو نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین خیرات یہ ہے، سب سے بدترین خیرات. تو میرے بھائیوں، اسی وجہ سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ پانی پلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. اسی طرح جو کسی علاقے میں پانی فراہم کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اس کی کوشش کی بدولت اس علاقے میں پانی آ جاتا ہے، اور اس کی نیت کوئی اور نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا، اس کو اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر دے گا، بے پناہ اجر. اب بعض لوگ جو ہے جیسے کسی مسجدوں میں، مدارس میں، یا کوئی ایسا غریب گھر ہوتا ہے ان کے لیے جہاں پانی نہیں ہوتا تو وہ ٹینکر کا اپنے جیب سے بندوبست کرتے، اپنی جیب سے، یہ نہیں کہ کسی سیاسی کھاتے میں ڈال دیا، اپنے جیب سے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ادارہ ہے اور وہ کوئی کسی کی حکومت ہے وہ فراہم کر رہی ہے، اس آدمی نے ان کو تجویز دی کہ یہاں بھی ضرورت ہے تو
تو ٹھیک ہے، اس لیے بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث جو صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے، مجھے بھوک لگی تھی تم نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاس لگی تھی تم نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے یا اللہ بیماری، تجھ کو بیماری، یا اللہ تو بیماری سے پاک، بھوک اور پیاس یا اللہ تو اس سے غنی ہے۔ فرمایا فلاں میرے بندے کی عیادت تم کرتا، تم پوچھتا، وہ سڑتا رہا، اس کی بیماری بڑھتی رہی، تم نہیں گئے، تم نے کوئی بندوبست نہیں کیا، تم پوچھنے نہیں گئے، اگر تم وہاں جاتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی ثواب پاتے۔ فلاں غریب نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا، اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے مجھے وہاں پاتے۔ فلاں بندہ تھا جو تم سے پانی مانگ رہا تھا، تم نے کہا جاؤ ہم خود پانی جو ہے پیسوں سے لاتے ہیں، حالانکہ ایک گلاس وہ مانگ رہا تھا، ایک گلاس تم نے نہیں دیا، اگر تم اس پیاسے کو پانی پلاتے مجھے وہاں پاتے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسی خاتون جو تھی صحیح العقیدہ لیکن بدعمل تھی، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2245، اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبے کی توفیق دی، گناہوں سے وہ باز آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتا تھا جو کسی کنویں کے قریب منڈیر کے گرد گھوم رہا، شدید گرمی کا موسم، شدید گرمی کا موسم، بنی اسرائیل کی ایک خاتون جو بد کردار تھی، اس نے جب خود پہلے پانی پیا پھر کتے کی طرف دیکھا کہ اس کو بھی شدید پیاس لگی ہے، اس نے اپنا جوتا جو چمڑے کا تھا وہ نکالا، پہلے تو خود پانی پیا پھر جب اس نے دیکھا تو جوتا اس نے نکالا اور اس کو اپنے دوپٹے سے، دوپٹے کا لفظ آتے ہیں، مطلب دوپٹہ پھر بھی پہنتی تھی، آپ اندازہ کریں، اندازہ کریں، پھر بھی دوپٹہ پہنتی تھی حالانکہ بد کردار تھی، اپنے دوپٹے سے وہ موزہ باندھا اور ڈول کی طرح اس کو کنویں میں لٹکائے پانی نکالا اور اس کتے کے آگے رکھ دیا، کتے نے پانی پی لیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اگر جانوروں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ، کتا تو حرام ہے، حلال جانور کے ساتھ احسان، اگر حرام جانور ہے ان کے ساتھ بھی احسان، پھر انسانوں کے ساتھ احسان، پھر انسانوں میں اہل ایمان مسلمانوں کے ساتھ احسان، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا زیادہ اللہ راضی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو کسی سے نہ روکو۔ انسان ہے، سفر میں انسان جاتا ہے، تو جہاں انسان سفر میں جاتا ہے وہ کہتا ہے یار قریب جو ہے کوئی پانی کی بوتل بھی نہیں بک رہی ہوتی ہے اور انسان کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے کہ یار پانی پی لوں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی پانی پیش کرے آپ کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے۔ تو کبھی جو ہے پانی سے لوگوں کو روکے، اور آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں کولر کی ضرورت ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی اور کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی اور کی رہنمائی۔ اب یہ پینے کا پانی ہے، اسی طرح پانی اگر کھارا ہے اس سے بھی لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، اس کے لیے بورنگ کرنا، اس کے لیے سمر مشین کا بندوبست کرنا، سارا خرچہ، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے علاقے میں دیکھیں کتنے سارے لوگ پانی بھرتے ہیں، اگرچہ کھارا شدید کڑوا ہے لیکن اور ضروریات میں کام آتا، تو کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان نیکیوں کی طرف سوچیں، ان نیکیوں کی طرف سوچیں۔ جہاں لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں، ہم تو کتنا احتیاط کرتے ہیں نا، پانی بوائل کرتے ہیں، اور جو ہے اگر پانی بوتل والا پیتے تو کہتے ہیں یہ نہیں، نیسلے بھی وہ ہو جو باقاعدہ اس کے اوپر جو ریپر چڑھاؤ، اوریجنل ہو، ٹھیک ہے۔
اللہ نے آپ کو وسائل دے، آپ اپنی احتیاط کریں، لیکن ایسے بھی گاؤں، ایسے بھی علاقے جیسے تھر کا علاقہ اور ایسے علاقے جہاں گندا پانی وہ پی رہے ہیں، تو وہاں ایسے علاقوں میں ایسے جگہوں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیکیوں کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بارک اللہ فیکم۔